میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسوؤں کو دیکھا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 38واں باب 1 سے 8 اور 21 سے 22 آیات مقدسہ تک۔ ان دنوں میں حزقیہ موت کے مرض سے بیمار ہوا تو آموز کا بیٹا اشعیاء نبی کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنے گھر کی بابت وصیت کر، کیونکہ تو مر جائے گا اور نہ جیے گا۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیرا اور خداوند سے دعا کر کے کہا، اے خداوند یاد رکھ کہ میں کس طرح تیرے سامنے راستی سے اور دل کی سلامتی سے چلا، اور کیسے میں نے تیرے آگے وہ کام کیا جو تیری نگاہ میں نیک ہے۔ اور حزقیہ بڑی شدت سے رویا۔ تب خداوند نے اشعیاء سے ہم کلام ہو کر کہا، جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور تیرے آنسوؤں کو دیکھا، اور دیکھ میں تیرے دنوں پر 15 برس بڑھاؤں گا اور تجھ کو اور اس شہر کو آشور کے بادشاہ کے ہاتھ سے چھڑاؤں گا اور اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اشعیاء نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا بنا کر زخم پر باندھی جائے تو اس نے شفا پائی، اور حزقیہ نے کہا تھا کہ اس کا کیا نشان ہے کہ میں خداوند کے گھر میں جاؤں گا۔ خداوند کی طرف سے یہ نشان اس بات کا ہے کہ خداوند اپنے اس قول کو جو اس نے کہا پورا کرے گا، کہ دیکھ میں درجوں کے سائے کو جو احاز کی دھوپ گھڑی میں نیچے لایا گیا ہے 10 درجے پیچھے ہٹا دوں گا، پس سورج جو نیچے گیا تھا 10 درجے واپس گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو ہلاکت کے غار سے بچایا ہے۔ میں نے کہا، کیا میں اپنے عیان کے وسط میں رحلت کروں؟ میں عالم اسفل کے پھاٹکوں ہی میں اپنی عمر کے بقیہ سے محروم کیا گیا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو ہلاکت کے غار سے بچایا ہے۔ ہاں، میں نے کہا، میں اب پھر خداوند کو عرض زندگان میں نہیں دیکھوں گا، اور نہ دنیا کے رہنے والوں کے درمیان اپنے ہم بشر پر نظر کروں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو ہلاکت کے غار سے بچایا ہے۔ چرواہے کے خیمے کی طرح میرا مسکن اکھاڑا گیا اور مجھ سے لے لیا گیا۔ تو نے اس جلاہے کی طرح میری زندگی کو لپیٹا جو آخری تانت کاٹ چکا ہو۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو ہلاکت کے غار سے بچایا ہے۔ جن کا خداوند حامی ہے وہ جیتے ہیں، ان کے درمیان میری روح کی حیات ہوگی۔ تو نے مجھے صحت اور زندگی بخشی، یوں میری تلخی راحت سے بدل گئی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، تو نے میری جان کو ہلاکت کے غار سے بچایا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 1 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بھوکے تھے، اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ تب فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا، دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا جو داؤد نے کیا جب وہ اور اس کے ساتھی بھوکے تھے؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نذر کی روٹیاں کھائیں جن کا کھانا اس کو اور اس کے ساتھیوں کو روا نہ تھا، مگر فقط کاہنوں کو۔
اور کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کو پاک نہیں رکھتے تو بھی بے قصور رہتے ہیں؟ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے، لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو تم بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔